پیش ہے گڈ مارننگ JNK۔ السلام علیکم، صبح بخیر، ویری گڈ مارننگ اینڈ ویری وارم ویلکم۔ ناظرین، پروگرام کے ایک اور تازہ شمارے کو لے کر پروگرام کے میزبان حاضر آپ کا استقبال و خیر مقدم کرتے ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے بخیر و عافیت ہوں گے، بصحت و سلامت ہوں گے اور خوش و خرم ہوں گے۔ ناظرین، پروگرام کے آغاز میں ہی آج ایک شعر یاد آ رہا ہے کہ یہ جو حاصل ہمیں ہر شے کی فراوانی ہے، یہ بھی تو اپنی جگہ ایک پریشانی ہے۔ آج انسان کو اس کی زندگی میں آرام اور آسائش کے تمام سامان میسر ہیں، سبھی کنوینئنس کی چیزیں میسر ہیں، لیکن اگر کسی چیز کی کمی ہے انسان کو تو وہ ہے راحت کی، سکون کی، اطمینان کی، خوشی کی۔ انسان مواقع تلاش کرتا ہے، ذرائع تلاش کرتا ہے کہ کیسے خوش رہا جائے زندگی میں، اتنی پریشانیوں کے باوجود، اتنی مشکلات کے باوجود، اتنی چیلنجز کے باوجود۔ تو جو علماء اور جو مفکر زندگی کے اس فلسفے پہ غور کرتے ہیں، ان سے جب یہ بات پوچھی گئی تو ان کا کہنا یہی ہے کہ زندگی میں خوشی کسی شے، کسی چیز کے حاصل کرنے سے نہیں ملتی۔ خوشی انسان کو اپنے اندر تلاش کرنی پڑے گی۔ وین یو آر ایٹ پیس ود یور اون سیلف، تب جا کے انسان خوش رہتا ہے۔ اور خوشی کے لیے 3 تعلقات کا مضبوط ہونا، مستحکم ہونا بہت ضروری ہے۔ ایک تعلق انسان کا اپنے رب ذوالجلال سے، خالق کائنات سے، دوسرا تعلق انسان کا خود اپنی ذات سے، اپنے اندرون سے، اور تیسرا تعلق دوسرے انسانوں سے جو خود سے جڑے انسان ہیں، جو باقی لوگ ہیں، رشتہ دار، دوست، احباب، ان سے رشتے۔ تو یہ تعلقات مضبوط ہوتے ہیں جب آپ ان تعلقات کی طرف توجہ دیتے ہیں، ان تعلقات کی فکر کرتے ہیں اور ان تعلقات کو استوار کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تب جا کے انسان جو ہے خوشی محسوس کرتا ہے، خوشی کے اصل مقصد کو جانتا ہے، حقیقی خوشی کو پہچانتا ہے۔ اگر ان تینوں تعلقات میں کسی بھی قسم کا بگاڑ پیدا ہو جائے تو انسان کے پاس کوئی بھی شے ہو، کوئی بھی چیز ہو، زندگی کی ساری دولت ہو، لیکن پھر بھی وہ خوشی محسوس نہیں کرتا۔ لیکن جب انسان کی زندگی میں یہ تینوں تعلقات استوار ہوں، مستحکم ہوں، مضبوط ہوں، تو انسان کو ایک خوشی، ایک راحت، ایک اندرونی چین، سکون کا احساس ہوتا ہے۔ آج کے دن اللہ تعالیٰ سے یہی دعا مانگیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ ہم اصل خوشی کا مقصد جو ہے، اصل خوشی کو پہچان پائیں، اس کو آئیڈینٹیفائی کر پائیں اور خوش رہنے کے طریقوں کو ڈھونڈ پائیں۔ آج جمعۃ المبارک ہے، آج منگ منگ ہندو، آج انکساری ہندو، دعا مانگنک دو۔
آز تہندِ خٲطرٕ یِہوٚے دُعا کہ اللہ تعالیٰ نوٲزِن تۄہہِ ہر تَمہِ چیٖزٕ سۭتۍ یَتھ منٛز تۄہہِ خٲطرٕ راحت آسہِ, سکوٗن آسہِ, چین آسہِ. تہٕ بیٚیہِ کیٛاہ چھِ اَتھ وَنان, راحت, سکوٗن, چین چھِ زندگی ہُنٛد اصلی دولت, اصلی خوشی. تہٕ آز اَمہِ دُعا سۭتۍ کوٚر اَسہِ آغاز. تۄہہِ تہِ کَرو درخاست یِہوٚے کہ تُہۍ تہِ تھٲیِو اَسہِ پنٛنٮ۪ن دُعاہن منٛز یاد. یَتھ وبہَس منٛز أسۍ وٕنکٮ۪ن ہٮ۪نہٕ چھِ آمٕتۍ تَمہِ کہِ خاتمہٕ خٲطرٕ کٔرِو دۄیہِ خٲر, پوٗرٕ عالمہِ اِنسٲنیت خٲطرٕ کٔرِو دۄیہِ خٲر. أسۍ تہِ چھِ تۄہہِ خٲطرٕ دۄیہِ خٲر کَران تہٕ کٲنٛسہِ نَتہٕ کٲنٛسہِ ہُنٛد بوزِ رۄبِ ذوالجلال. پروگرامُک سلسلہ پکناؤ برونٛہہ کُن. پروگرام کے آغاز میں ہی ہم آپ تک کچھ اپڈیٹس پہنچاتے ہیں. رخ کرتے ہیں اپنے ساتھی میزبان کا. آج میں رہوں گا پروگرام میں, قاضی محمد عمار میرے ساتھ رہیں گے تابش. السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیا حال ہے تابش؟ میں ٹھیک ہوں, آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ. السلام علیکم ناظرین, آداب, استقبال ہے آپ کا گڈ مارننگ JNK میں. میں ہوں آپ کا میزبان تابش بٹ, اور یہی امید کرتے ہیں کہ ہمارے سبھی ناظرین بخیر و عافیت ہوں گے, صحت و سلامت ہوں گے. ناظرین, اپنے پروگرام کے فارمیٹ کے حساب سے ہم اپنے آغاز میں آپ تک ٹریفک, ویدر اور کووڈ اپڈیٹس پہنچاتے ہیں. تو محکمہ موسمیات کی جو اطلاع ہمیں موصول ہوئی ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ آج مطلع بالکل صاف رہے گا, خوشگوار رہے گا اور پورے دن اچھی خاصی دھوپ دیکھنے کو ملے گی. وہیں بات کریں درجہ حرارت کی تو سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 27 ڈگری سیلسیس اور کم سے کم 11 ڈگری سیلسیس رہنے کی توقع ہے. اگر بات کریں جموں کی تو جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 35 ڈگری سیلسیس اور کم سے کم 19 ڈگری سیلسیس رہنے کی توقع ہے. آتے ہیں ٹریفک کی طرف. آج یعنی 9 اکتوبر کو چھوٹی گاڑیوں کو سری نگر سے جموں جانے کی اجازت ہوگی. تاہم ان گاڑیوں کو ذہن نشی ہے, یاد رکھنا چاہیے کہ 12 بجے سے پہلے ان کو قاضی گنڈ کراس کرنا پڑے گا, اور جو مال بردار گاڑیاں ہیں ان کو ادھم پور سے سری نگر آنے کی اجازت ہوگی. پھر بھی آپ سے درخواست ہے, گزارش ہے کہ سفر شروع کرنے سے پہلے ایک بار ٹریفک کنٹرول یونٹ سے رابطہ ضرور قائم کریں اور سفر کے دوران SOPs کا خاص خیال رکھیں. ناظرین, آتے ہیں کووڈ اپڈیٹس کی طرف. کووڈ اپڈیٹس کچھ اس طرح سے ہے کہ پچھلے 24 گھنٹوں میں جموں کشمیر میں کل جو کیسز پازیٹیو پائے گئے ہیں ان کی تعداد 696 ہے, 76 شنمت, جن میں کشمیر سے 420 کیسز پازیٹیو پائے گئے ہیں اور جموں میں 276 کیسز پازیٹیو پائے گئے. اور ریکوریز کی بات کریں تو کشمیر سے کل 375 پیشنٹس جو ہے کل ریکور ہو گئے, صحت یاب ہو گئے, اور جموں سے 961 پیشنٹس ریکور ہو گئے, جو بہت بڑی بات ہے. اور کل ملا کے جو ان کی تعداد ہے ریکوریز کی وہ بنتی ہے 1336. یہ بہت ہی بڑی بات ہے. اور ناظرین, میں آپ سے یہ کہنا چاہوں کہ ایسا وائرلیٹ مشاہدہ کورمت یتھ وقت من تو خصوصاً آپ نے سب نے بھی آبزرو کیا ہوگا کہ یم لوگ عام طور پر تمن لکھن وچھان یم ماسک بالکل استعمال کران کہین, تو اگر کران تت پہ کران پہ پراپر وے ماسک استعمال کرن, تمن عموماً ہونگنہ پہ ماسک گیپ آسان ماسک واریاہ زیادہ گیپ. تو یتھے پرژھنہٕ چھُ یِوان, یہ مزہ یتھ پرژھنہٕ چھُ یِوان کہ اتھ کیٛاہ وجہ چھُ, تُہۍ کیٛازِ چھِو نہٕ ماسک لاگان, عموماً چھُ یِوان وننہٕ سان خۄدایس پُشراوُن. ناظرین, یہ بات تو بالکل صحیح ہے, خدایس چھُ پُشراوُن, لیکن اس بات کا بھی دھیان رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقل سے نوازا ہے, اور اسی عقل کا استعمال کر کے ہم پرہیز کرتے ہیں. یہ بات اسی لیے آپ کے سامنے میں نے پیش کی چونکہ آج جمعۃ المبارک ہے اور لوگ مساجد کی طرف رخ کریں گے, اچھا خاصا رش بھی دیکھنے کو ملے گا. آپ سے یہی درخواست ہے کہ نماز میں صفوں کے درمیان ڈسٹینسنگ کا خاص خیال رکھیں. اور اگر آپ میں سے کوئی شخص ایسا محسوس کرتا ہے کہ اس کے اندر صحت اس کی اجازت نہیں دیتی کہ مسجد کی طرف رخ کرے, یا اس کے اندر کووڈ-19 کے حوالے سے کوئی سمٹمز ہیں, تو ان سے بھی خصوصاً گزارش ہے کہ وہ گھروں میں ہی اس عبادت کا فریضہ انجام دے. کیونکہ اگر آپ ایسا کرتے ہیں, اگر اس عبادت کا فریضہ آپ گھر میں ہی انجام دیتے ہیں تو آپ دوسروں کو بھی محفوظ رکھیں, اور یہ بھی تقریباً عبادت کے ہی برابر ہوگا. اللہ تعالیٰ سے یہی دعا, جمعۃ المبارک ہے, اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ سب کو شفائے کامل نصیب فرمائے اور اس وبا سے جلد ہم کو نجات دے. آمین یا رب العالمین. بہت ہی اہم بات آپ نے تابش کہی, کیونکہ مساجد کی طرف جائیں یا جب سے ان لاک کا سلسلہ شروع ہوا ہے, کام کاج کو ریزیوم کرنے کی بھی اجازت دی گئی ہے. ہم جہاں بھی جائیں SOPs, گائیڈ لائنز اور ایڈوائزریز کو فالو کریں, کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بتدریج جو ہے کمی واقع ہوئی ہے کیسز میں, تو یہ کمی اور کم ہوتے جائیں, کیسز متاثرین کی تعداد میں اور کمی ہو, اس کے لیے ہمیں اسٹرکٹلی ریلیجسلی ان گائیڈ لائنز کو فالو کرنا ہوگا. اور آپ نے سمٹمز کی بات بھی کی, تو پہلے یہ کہا جاتا تھا کہ نیمونیا لائک سمٹمز ہوتے ہیں کووڈ میں,
لیکن کل ہی میں ایک تحقیق پڑھ رہا تھا تو اس میں یہ بھی انکشاف کیا گیا ہے کہ نیورولوجیکل سمٹمز بھی کووڈ کی وجہ سے نمودار ہو سکتے ہیں، ظاہر ہو سکتے ہیں، جس میں ڈیزینس، ہیڈ ایک، لاس آف اسمیل، لاس آف ٹیسٹ اور باڈی ایک بھی شامل ہے۔ اگر ایسے کچھ سمٹمز آپ محسوس اپنی باڈی میں کر رہے ہیں تو آپ سے گزارش یہی کریں گے کہ آپ طبی امداد کے لیے جائیں، گیٹ یور سیلف ٹیسٹڈ، اور آپ دیکھیں کہ کہیں آپ کووڈ سے متاثر تو نہیں۔ ناظرین، آج جمعہ المبارک تو جمعہ المبارک ام جمعہ دو سون معمول آسان اس آغاز پروگرامک نعت شریف ست کران، ہدیہ نعت کرو آز تو پیش بدربار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، تو ثوابس گژھو امیدوار، تو تم پتہ کرو پنس بچس ست ملاقات۔ برستل کران چھو صدایا محمد، چھو فریاد آمد گدایا محمد، چچک سون ولی باسی سولی، چچک سون ولی باسی سولی، مزمل چنلی کبایا محمد، بروز قیامت چو اشچون شفاعت، چھجنی رفاقت واللہ یا محمد، مےٚ چھُم شوق سیٖنس بہٕ گژھٕ ہا مدیٖنس، منگے ناز نیٖنس شفایا محمد، مےٚ چھم چٲرۍ لادن تھاوُم گوش نادن، کرے سر بہٕ پادن فدایا محمد، شب و روز کرے گات شمع روی صفات، چھِ اسے چٲنۍ رحمت عطایا محمد، بارزو سماوات درود و تحیات، بارزو سماوات درود و تحیات، پران پان صلوات خدایا محمد، ژٕ حظ سون سردار، ژٕ چھُکھ سون غم خار، چھُ اسے چون دیدار دوایا محمد، مےٚ در وقت پیری کٔرِو دست گیری، پیمٕتۍ در أسیٖری
جدایا محمد برس تل کران چھو صدایا محمد. اگر دۄہ رات ڈیکہٕ گٔہوکھ مشیٖدن خانقاہن منٛز اگر دۄہ رات ڈیکہٕ گٔہوکھ مشیٖدن خانقاہن منٛز ییٚلی حُبے نبی آسی تیٚلی چھُکھ کُنہِ شُمارس منٛز. ہدیہ نعت کوٚر اَسہِ پروگرام کِس آغازسٕے منٛز پیش. ناظرین اب آپ کو انتظار ہوگا کہ آج کس شخصیت سے ہم آپ کی ملاقات کرائیں گے. ہم جانتے ہیں کہ مختلف حالات کا سامنا رہتا ہے انسان کو اپنی زندگی میں, اور حالات کے اسی تغیر و تبدل میں خود کو ڈھالنا پڑتا ہے, اڈیپٹ کرنا پڑتا ہے, ایڈجسٹ کرنا پڑتا ہے. کسی نے یہ نہیں سوچا تھا, کسی کے تصور میں یہ نہیں تھا کہ کووڈ-19 جیسی وبا ہمیں اپنی لپیٹے میں لے لے گی اور پھر اتنا سفر کریں گے لوگ. جیسے باقی فیلڈز کو اس وبا نے متاثر کیا, سب سے زیادہ اثر معیشت پہ پڑا, بزنس پہ پڑا, کاروبار پہ پڑا. لوگوں نے سفر کیا, جو کاروبار سے جڑے لوگ ہیں انہوں نے سفر کیا. اب یہ جو اکنامک بدحالی ہے, معاشرتی بدحالی ہے, یہ بحران ہے, اس میں سے کیسے نکلا جائے؟ ریوائول کے کیا چانسز ہیں؟ گورنمنٹ کی کیا ریہیبلیٹیشن پالیسیز ہیں؟ کیا وہ ہینڈ ہولڈنگ کریں گے؟ اور جو ہمارے اپنے انڈسٹریلسٹس ہیں, بزنس کے اس فیلڈ سے جڑے لوگ ہیں, ان پہ کیا ذمہ داری اب بنتی ہے؟ اب چونکہ لاک ڈاؤن کرنا وقت کی مجبوری تھی, لاک ڈاؤن کو نافذ کرنا پڑا, لیکن پھر کچھ مدت بعد لاک ڈاؤن کو کھولنا بھی وقت کی مجبوری بن گیا. اب چونکہ ان لاک کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے, کام کاج کرنے کی اجازت دی گئی ہے, کاروباری اداروں کو کھولنے کی اجازت دی گئی ہے, تو اب اس بحران سے کیسے نکلیں, کیسے ہم پھر سے اپنے پیروں پہ کھڑے ہوں؟ کیونکہ ہمیشہ جب بھی یہاں آفتوں کا ہمیں سامنا رہا ہے, ہم نے بہت ہی جذبے سے, ہمت سے, حوصلے سے لڑائی کی ہے, سامنا کیا ہے, مقابلہ کیا ہے, اور پھر سے ابھر کے ہم سامنے آئے ہیں. کشمیر چیمبر آف کامرس انڈسٹریز ایک معتبر انجمن ہے جو یہاں کے بزنس کو فروغ دینے میں, پروموٹ کرنے میں اپنا رول نبھاتی آئی ہے, بہت ہی کلیدی رول ادا کرتی آئی ہے. آج اسی انجمن کے پریزیڈنٹ سے ہم بات کریں گے. آج ہمارے پروگرام میں مہمان شخصیت جو تشریف فرما ہیں یہ ہیں شیخ عاشق احمد صاحب, پریزیڈنٹ کشمیر چیمبر آف کامرس انڈسٹریز. عاشق صاحب, آپ کا پروگرام میں بہت بہت استقبال اور خیر مقدم کرتے ہیں. شکریہ جی, ویلکم ٹو آور شو. گفتگو کا آغاز تابش. السلام علیکم عاشق صاحب. جی جی, یہ پروگرام فارمیٹ یہ کہ اس گیسٹ تمس متعلق بیک گراؤنڈ انفارمیشن یا پرسنل انفارمیشن ریگارڈنگ ہز ایجوکیشن اینڈ نالج تتی پہ زیادہ تر شروعات کر. تھی کرتو سان ناظرین ونتو تہذ سفر شروعات اور زندگی ہند کت پہ سمپل یت کن أکس عام کٲشرس لڑکس اخ سفر آسان سکولنگ تم پتہ کالج جی تو مے کر سکولنگ پتہ کر اسہ میکینکل انجینئرنگ کورس مگر مے اوس ہمیشہ اخ اکنامک ایکٹیویٹیز تو بزنسس کنتھ رجوع انکلنیشن فرام ڈے ون. تمنے دون اوس بہ کامرس دو اس 90s ارلی 90s مز میڈیکل تو نان میڈیکلس دِوان ترجیح تو گرن مز یم تہ آسان یا میڈیکل سبجیکٹ رٹن نتہ نان میڈیکل تو بہ روٗدُس اتھ کنفیوجنس مز. PUC 10+1 مز میں میڈیکل یل میں طور فکر آئی کین ناٹ ڈو جسٹس ود دس مے کور چینج کوٚرُم نان میڈیکل ود د رِزلٹ کیا تران فکر کہ مے تران فکر أزِکۍ یم مین بیچ میٹ ات مز کینٛہہ لُکھ تم تہِ یم لڑکس وچھان أمِس چھِ سپورٹسس کُنتھ آز اینڈ بلیو می دے آر پرسوئنگ ایز اے کیریئر سپورٹس کیریئر. آز چھو تُہۍ وٕچھان کہ مےٚ چھِ مطلب یہ برونٛٹھ کَنۍ مےٚ مثال پٔزۍ پٲٹھۍ چھِ تِم وَنان نہ حظ یہِ کَرِ وۄنۍ سپورٹسٕے ایز اے کیریَر. جی بالکل. اَتھ منٛز چھِ کینٛہہ فُٹ بالَس منٛز کینٛہہ چھِ کِرکٹَس منٛز اینڈ اِنشاء اللہ آئی ایم شیور ان کمنگ ڈیز یو ول فائنڈ دیم ان اے ویری گڈ پلیس. آج بھی آپ دیکھیے اخباروں میں جو سرخیاں قائم کرتے ہیں فلٲنۍ کورِ ہسا زیوٗن ییٚتہِ یہِ میڈل سپورٹسس منٛز فلٲنۍ بچن کٔر ترقی. وۄنۍ وٕچھو تُہۍ IPLC منٛز چھُ سون اکھ بچہِ وٕنکیٚن گِنٛدان تہٕ مختلف فیٖلڈٕز چھِ یتھ منٛز وٕنکیٚن لُکھ گژھان. تُہۍ ٲسِو پننہِ سفرٕچ کتھ. تہٕ اَسہِ یُتھُے اِنجیٖنٔرِنٛگ کٔر تہٕ اَمہِ پَتہٕ کٔر اَسہِ ٲس مینُفیکچرِنٛگ چلاونٕے
کارپیٹ ٹریڈیشنل کارپیٹ فیملی بزنس یُس بیڈ اینڈ برٹر یَتھ أسۍ وَنو تہِ تَمے سۭتۍ چھِ اَسہِ کوٚرمُت دو پیٖپٕل نو اَس الخُدا بٹ یُس اَسہِ مین کورس اوس سُہ اوس اَسہِ کارپیٹَس سۭتۍ تہٕ مےٚ اوس ہمیشہِ کہِ نہ یہِ واتناوو أسۍ بیٚکِس أکِس منزِلَس پٮ۪ٹھ اینڈ آی سٹاٹِڈ وِتھ ڈوٗیِنٛگ ایٚکسپوٹٕس اینڈ الحمدُاللہ اَسہِ کٔر پَنٕنۍ پیٖک تہِ وی ہیو رِسیٖوڈ د بیسٹ ایواڈٕس فرٛام مِنِسٹرٛی آف ٹیکسٹایلٕز سو وٕنکیٚنَس چھُ گلوبل سلو ڈاوُن چلانٕے تہٕ وی آر پارٹ آف اِٹ تہٕ اَتھ منٛز چھُنہٕ کانٛہہ گِلہٕ شِکوٕ کینٛہہ بِزنِسَس منٛز چھُ اُتار چڑاو یِوان سو یُتھُے أسۍ وۄنۍ منزِلٕچ کَتھ کَرو بہٕ اوسُس ہمیشہِ آسان وٕچھان کہِ اَکھ بِزنِس مین سٕنٛز کَتھ منٛز مِلہِ خوشی یِتھ کٔنۍ تۄہہِ سٹاٹ کوٚروٗ یہِ چھُ کَران کوٗشِش کہِ مےٚ سۭتۍ گژھن میکسِمَم لُکھ جُڑٕنۍ روزگار گژھِ اَکھ فرق چھےٚ مےٚ باسان أکِس یُس اَکھ ایمپلاے چھُ آسان تہٕ بیٛاکھ گوٚو سیلف ایمپلاے سیلف ایمپلایڈ چھُ ڈے وَن پٮ۪ٹھ کَران کوٗشِش کہِ میکسِمَم یہ کِتھ کٔنۍ بڑراو بہٕ نیٹ ؤرک سو دیٹ میکسِمم پیٖپٕل گیٹ ایسوسیٹِڈ تہٕ روزگار کِتھ کٔنۍ بڑِ اینڈ ٹُو ماے نالیج 2012 13 14 15 تک میرے خیال سے ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی 20 سے 30 ہزار لوگ ہمارے ایکسپورٹ کمپنی کے ساتھ وابستہ تھے ڈائریکٹلی اینڈ انڈائریکٹلی کیونکہ یُس یہ روزگار چھُ یہِ چھُ دوٗر دوٗر دراز گامن تامتھ واتان کیونکہ یہ پیسہ جو آپ باہر سے لاتے ہیں یہ سیدھا لوگوں تک ڈاؤن آرٹیزن لیول تک پہنچا صحیح اور عاشق صاحب بچپن پٮ۪ٹھے چھُ تۄہہِ اوسمُت یہ انکلنیشن کہ یو ول بی اے جاب پرووائڈر یو ول ناٹ بی اے جاب اور آپ نے اس میں بہت پیش رفت کی بہت محنت کی اور جس طرح سے آپ کہہ رہے ہیں کہ کتنے لوگ آپ کے کاروبار سے جڑے ہیں مگر یِتھ کٔنۍ تُہۍ بچپنُک ذکر کوٚروٗ یا نوجوانی ہُنٛد یُس یہِ دور چھُ آسان اَتھ منٛز چھُ خواب چینج روزان گژھان کُنہِ ساتہٕ چھُ کالہٕ دَپان اِنسان بہٕ بَنہٕ کِرکٹر صُبحٲے دَپان بہٕ بَنہٕ ڈاکٹر پَتہٕ دَپان بہٕ بَنہٕ اِنجیٖنر تَمہِ وِزِ کیٛاہ نوجوانی منٛز کیٛاہ خواب بس یہِ اوس سپورٹس اوس زبردست کُس سپورٹس ٲسِو گِنٛدان کرکٹ اوسُس بہٕ گِنٛدان اینڈ دین آی پلیڈ فار کلبس آلسو اینڈ وین آی یوٗز ٹُو پلے فار کالیج یوٗ نو انٹر زون باقٕے کٔرۍ اینڈ جے اینڈ کے یس خٲطرٕ گیُنٛد انڈر 17 اٹ واز مے بی 90 89 انڈر 70 گیُنٛد تِمن دۄہن بٹ دین وی پرسیوڈ اوور انجینئرنگ کیریئر پتہٕ گٔے سٹڈیٖزس کُن کیازِ تِمن دۄہن ٲسۍ نہٕ سپورٹ اوس نہٕ میلان سایڈ باے سایڈ ہیٚکِو نہٕ تُہۍ پکنٲیِتھ نہ پتہٕ تروو بالکُلٕے اَسہِ سپورٹس بٹ آی یوٗز ٹُو یوٗ نو سپورٹ آل سپورٹس ایکٹیویٹیٖز ییٚتٮ۪تھ تہِ کیپیسٹی منٛز یوٗتاہ تہِ ہٮ۪کو کٔرِتھ سُہ ٲسۍ أسۍ کران بالکل تہٕ یُتھُے وۄنۍ تُہۍ وٕچھِو مےٚ چیمبر آف کامٲرٕس یُس یہِ آلموسٹ اکھ ڈیکیٹ آی ہیو گِون ماے یوٗ نو precious time to this organization. ییٚلہِ تہِ مےٚ business کوٚر and from day one I was impressed with this apex organization کہ چیمبرُک رول کوٗتاہ important چھُ in day in day out لایفہِ منٛز کیازِ کہِ ییٚلہِ تُہۍ بِزنسٕے چھُو کران تہٕ تُہنٛز رِپرٛزنٹیشن چھِ میٹر کران ییٚلہِ نہٕ رِپرٛزنٹیشن پراپر آسہِ کِہینۍ بِزنسس ہٮ۪کن نہٕ پراسپرس کٔرِتھ کینٛہہ سو مےٚ اوس ڈے ون پٮ۪ٹھٕ کہ نہ سا بہٕ بوزٕ اینڈ بلیٖو می آی ہیو لرنڈ فرام دِس انسٹِٹیوٗشن اینڈ آی ریلی لو دِس اینڈ آی ہیو بیٖن پارٹ آف دِس سِنس 2010 ایکٹِولی یتھ ونو أسۍ تہٕ 12 منٛز آس بہٕ پتہٕ ایز این ایگزِکیٹِو کمیٹی ممبر تہٕ آی یوٗز ٹُو کنٹربیوٗٹ ایز این ای سی ممبر آلسو تمہِ پتہٕ یُس تُہۍ اتھ منٛز اوس اکھ رجوٗع آسان مطلب لِمِٹِڈ اوس آسان بہٕ ونہٕ پنُن اکھ سکوپ اکھ بٹ مےٚ اوس ڈے ون پٮ۪ٹھ کہِ یہِ گژھِ ڈومین بڑُن امیُک یہِ گژھِ نہٕ لِمِٹِڈ روزُن دۄہ اتھ پٮ۪ٹھ یس یُس یہِ ناو آز تُہۍ وٕچھان چھِو کُنہِ تہِ جایہِ تُہۍ گٔژھِو کے سی سی آی تہٕ ییٚلہِ تہِ کانٛہہ بِزنسٕچ کتھ وتھِ کشمیٖر چیمبرٕچ کتھ چھِ وۄتھان اتھ سۭتۍ اینڈ بلیٖو می تمہِ وِزِ چھِ مےٚ اکھ خوشی یِوان کہ نہ سا لُکھ چھِ رِکاگنایز کران تھرٛوٗ آؤٹ ورلڈ آپ دیکھیں گے تو لوگ ریکگنائز کرتے ہیں اور آپ کی ایک پہچان بنتی ہے اور آپ کے جو ایشوز ہیں گورنمنٹ تب تک کسی سے فیڈ بیک نہیں لیتا ہے جب تک وہ چیمبر سے پوچھتا نہیں تو میرے خیال سے جب بھی ہمارے نوجوان لوگ ہیں ان کو ڈے ون سے یہ پتہ ہونا چاہیے کہ چیمبر کی امپورٹنس کافی ہے جی جو مطلب چیمبر ہے یہ ریپرزینٹ کرتا ہے یہاں کے بزنس سیکٹر کو چیمبر کے حوالے سے ایک اور بات کرتے ہیں کہ یہ زن COVID-19 گوٚو تہٕ یُس زن اتھ پٮ۪ٹھ افیکٹ اوس اِکانمی پٮ۪ٹھ اوبویسلی ہول ورلڈ واز ہِٹ ود اِکانمِکل شٹ ڈاوُن اسہِ ؤنتو یُس زن کٔشیٖرِ منٛز یُس انڈسٹری اینڈ کامٲرس سیکٹر اوس یہِ کوٗتاہ ہِٹ گوٚو تہٕ کے سی سی این کیٛاہ کوٚر تتھ دیکھیے اسہِ اوس آپ کو بولنا ضروری ہے شیئر بھی کرنا ہے کہ وی ہیڈ اے
situation here post August. Okay. پھر ہم COVID کووڈ میں میں تو we had a lockdown from one lockdown to another. تو ہم نے اس میں آپ کو پتا ہے کہ امیجیٹلی وی ایشوڈ لاس رپورٹ آلسو. اس میں ہم نے اپنا بزنس جو لاسز تھے وہ 40,000 کروڑ سے زیادہ آپ کے بزنس لاسز. تو جب آپ کو یہ بھی سمجھنا ہے کہ یہ آپ کا نیٹ نقصان نہیں ہوتا, یہ بزنس لاسز ہوتے ہیں. تو امیجیٹلی وی ہم نے کوشش کی کہ ہر جگہ یہ بات اٹھائیں ہمارے JNK گورنمنٹ کے ساتھ اور پھر سینٹرل گورنمنٹ کے ساتھ. اٹس آن ریکارڈ کہ چیمبر ڈے 1 سے بیٹھا نہیں. ہم نے کوشش کی کہ ایک جوائنٹ پلیٹ فارم جس کا ہم نے جوائنٹ ہی رکھا, پورے آلموسٹ مور دین 30 آرگنائزیشنز ویئر پارٹ آف اٹ اینڈ یونائٹیڈلی وی فاٹ فار اٹ کہ ریوائول کیسے ہو. دیکھیے گورنمنٹ آف دا ڈے ان کے پاس بہت ایشوز مسائل ہوتے ہیں, تو it depends کہ how you convince the government that yours issues your they have claim to is put valid. it. Yes. And یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اگر آپ کی ترجمانی صحیح طریقے سے نہیں ہوتی ہے تو پوری سوسائٹی سفر کرتی ہے. آپ دیکھیے اتنے سالوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ 2008 10 پھر 14 فلڈ میں آ گیا. پھر میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اس وقت بھی میں 2013 to 15 پریزیڈنٹ رہا. So whenever we have faced any challenge, تو چیمبر ہیز پلیڈ اے رول. بالکل. اور یہ ایک خوشی کی بات ہوتی ہے. آپ جیسے میرے بھائی نے کہا کہ صرف بزنس مین کے لیے یہ پریورٹی نہیں ہونی چاہیے کہ میں نے کتنا کمایا. جی بالکل. یہ ایک میرے خیال سے کنٹریبیوشن ہونی چاہیے سوسائٹی ٹورڈ سوسائٹی. اور یقین مان لیجیے جو خوشی مجھے اس وقت ملتی ہے وہ مجھے کبھی نہیں ملتی ہے جب پوری سوسائٹی کو ایک فائدہ ملتا ہے. بالکل صحیح. اور عاشق صاحب جیسا کہ میں نے پہلے ہی کہا کہ جب یہاں پہ کوئی آفت آئی, کوئی بحران آیا, وی آر پراؤڈ ٹو سے دیٹ چیمبر ہیز ریپرزینٹیڈ آل دا بزنس اینٹیز, بزنس انٹرپرائزز ویری ویل. اور اس کو ایک ہاؤس ہولڈ نیم بنانے میں آپ کا خود کا بھی کنٹریبیوشن ہے. تھینک یو. یو ہیو لٹرلی سین اٹ گرو. بالکل. جب سے آپ نے کہا کہ آپ اس کے ساتھ منسلک ہوئے اس کے بعد کافی مراحل سے چیمبر بھی گزرا ہوگا. بالکل. کافی سارے انیشیٹیوز آپ نے لیے ہوں گے, جیسے کہ آپ نے کہا کہ سیلابی صورتحال ہوئی تب آپ نے ریپرزینٹ کیا, تب آپ نے گورنمنٹ کو بتایا کہ ہمیں کس امداد کی ضرورت ہے. تو اس ساری جرنی کے بارے میں بتائیے, کیا آپ کے ٹینیور میں اسپیشل انیشیٹیوز آپ نے لیے وقتاً فوقتاً؟ میں آپ کو یہ ضروری بتاؤں گا کہ جب سیلاب ہوا تو ریزیڈنسی روڈ پہ ہمارا چیمبر کا آفس ہے, بہت پرانی آفس ہے. تو ڈے 1 سے چیمبر بیٹھا نہیں اور لوگوں کو پتہ ہے. تو ہمارے جتنے بھی شاپ کیپرس ہیں, بزنس کے لوگ ہیں, تو انہوں نے انشورنس کلیم کرنے کی کوشش کی. یہ 2014 فلڈس کی بات میں کر رہا ہوں. ہاں, تو وہ سارے لوگ چیمبر آ گئے, کہہ رہے انشورنس والے تو ہاتھ دکھا رہے ہیں, پیرامیٹرس ایسے دکھا رہے ہیں کہ کوئی کوالیفائی نہیں ہوگا. تو ہم نے کہا غور فکر کرنے کی ضرورت ہے, اور ہم نے اپنی ایگزیکٹو کمیٹی جو ہے وہ بلائی. تو اس میں ہم نے ڈیسیجن لیا کہ ہم چیف جسٹس کے پاس اپروچ کر کے ان کو مسائل بتائیں گے, ایڈریس کریں گے ان کے ایشوز. بالکل. اور نیکسٹ ڈے ہم نے پھر پل ہی کر دی کہ جو ہمارے انشورنس کمپنیز ہیں دے ہیو ٹو ایڈریس دا ایشوز رادر دین گوئنگ ان ٹیکنیکل تھنگس کہ پانی اوپر سے آیا یا نیچے سے آیا, نقصان تو ہوا. دیکھیے آپ جب انشورنس کرتے ہیں اس نیت سے کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ چاہے, پہلے تو فرسٹ آف آل ہر کی کوشش رہتی ہے کہ نقصان نہ ہو. مگر انشورنس اس لیے کرتا ہے کہ آپ کے بزنس کی حفاظت ہو جائے. جب انہوں نے اپروچ ایک مطلب ڈھیلا ڈالا تھا تو ججمنٹ ایک آ گئی, جس ججمنٹ پہ چیمبر نے اپیل کی, اور 2800 کروڑ ود ان 3 months آف ٹائم انڈکٹ ہو گئے کشمیر اکانومی میں. جو بھی سیلاب زدہ اس وقت انشورڈ تھے, انشورڈ لفظ انشورڈ اور افیکٹڈ تھے, ان کو ایک امیجیٹلی انہوں نے کہا کسی کا 1 کروڑ کا انشور تھا تو 50 لاکھ روپیہ امیجیٹلی دے دو. سروے کے بعد آپ دیکھیے کہ اس کی پوزیشن کیا ہے, مگر امیجیٹلی پہلے آپ دیکھ لیجئے. اور سپریم کورٹ نے بھی اپہیلڈ کیا وہ ڈیسیجن کہ نہیں, اس ڈیسیجن میں ایک بھی ورڈ چینج نہیں کیا جائے گا. اٹ واز اے ہسٹورک ڈیسیجن. اور ہمیں ایک خوشی ملی اس دن کیونکہ لوگ بہت پریشان تھے. بالکل. اب ہم 2013 فلڈ اور جو بہت اس میں اتنے کام تھے کہ یقین مان لیجئے وی کی ناٹ لسٹ دوز اچیومنٹس.
अब रिसेंटली आपने देखा होगा कि रिवाइवल पैकेज, आप एक लॉकडाउन से दूसरे लॉकडाउन में आप आ रहे हैं, आप देख रहे हैं कि इकोनॉमिक कंडीशन क्या है. जब हम अनलॉक की ओर जा रहे हैं, आप देखिए लिक्विडिटी क्रंच था हमारे पास, कैश फ्लो मार्केट में नहीं था. तो ये बात तो समझाने में मुझे लगा कि बहुत ही टाइम लगा हमें गवर्नमेंट को. हम यूनियन होम मिनिस्टर को मिले, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर को मिले, फिर हमने अपने लोगों को समझाया कि एक बिजनेस चैम्बर का रोल क्या होता है. आप बिजनेस सोसाइटी को रिप्रेजेंट करते हैं, मगर रिप्रेजेंट करना है गवर्नमेंट के सामने. बिल्कुल. और अगर गवर्नमेंट आपकी बात नहीं समझता है तो ये हमारे लिए फिर रिवाइवल पॉसिबल. जी. और आप देखिए आज के बिजनेसेस में आपके जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो बहुत काफ़ी सख्त है, पहले की तरह नहीं है जी. आज देखिए आप जीएसटी, आपको फाइलिंग करने की ज़रूरत है. इंटरनेट शटडाउन था तो जीएसटी एकदम अफेक्टेड रहा. सही. तो ये जो आरबीआई की गाइडलाइंस हैं, हर 3 महीने के बाद इंटरेस्ट सर्व नहीं हुआ तो आप एनपीए करार दिए जाते हैं. तो ये लोगों को समझने की ज़रूरत है कि यहाँ की सिचुएशन जो है हमने इनको सामने रखी. जो हमारे एलजी साहब हैं उनके साथ मीटिंग की कश्मीर चैम्बर ने, और हमें उसी ऑन स्पॉट उन्होंने कहा कि ये मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी. एक कमेटी तश्कील दे दी उन्होंने रिवाइवल और बिजनेसेस के लिए. कमेटी के एडवाइजर टू जो एलजी है के शर्मा. रिवाइवल के बारे में हम आराम से आपसे बातचीत करेंगे, लेकिन आज के सब हमारा वक्त हो चला है हमारे नाजरीन तक एक कोविड-19 के हवाले से एक मैसेज पहुँचाने का. नाजरीन आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग जे एंड के. आप देखिए ये कोविड-19 के हवाले से ये मैसेज, उसके बाद हमारे मेहमान के साथ बातचीत जारी रहेगी. कोरोना वायरस जैसी वबा से बचने के लिए किसी से भी मुसाफा न करें. एक दूसरे से कम 1 मीटर की दूरी बरकरार रखें. आंख, नाक और मुंह को न छुएं. खांसते और छींकते वक्त मुंह और नाक को ढांपे रखें. साबुन से बार बार हाथ धोएं और अल्कोहल वाले सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें. तंबाकू चबाकर थूकने से बाज रहें. जिस भी सतह को छूना पड़े उसकी सफाई यकीनी बनाएं. वेलकम बैक नाज़रीन, सभी देखने वालों का फिर से इस्तकबाल. आप देख रहे हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जे.एंड.के और आज हम बात कर रहे हैं शेख आशिक अहमद साहब से, प्रेसिडेंट कश्मीर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़. हम बात कर रहे हैं जो इस वक्त इकोनॉमिक क्राइसिस से हमारी जे.एंड.के यूटी गुजर रही है, इसको रिवाइव कैसे करें, कितना नुकसान हुआ है, क्या चैलेंजेस हैं आगे, और इन चैलेंजेस से निपटने के लिए KCCI के लिए इन्होंने क्या स्ट्रैटेजीज़ बनाई हैं, क्या प्लानिंग है इनके जहन में, और किस तरह से ये गवर्नमेंट के साथ भी कोऑर्डिनेट करके एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट पेश कर रहे हैं और यहाँ की इकनॉमी को फिर से उभारने के लिए, फिर से खड़ा करने के लिए क्या कर रहे हैं, क्या कोशिशें कर रहे हैं. लेकिन इससे पहले कि हम अपनी बातचीत को आगे बढ़ाएं, अपने गेस्ट को भी कहते हैं कि शायद उन्होंने भी अभी अखबार नहीं पढ़े होंगे. आप भी अखबारात की सुर्खियां सुनिए और हम अपने नाज़रीन तक भी अखबारात की सुर्खियां पहुंचाएंगे. तब तक आप नमकीन चाय की चुस्कियां लीजिए. नाज़रीन, मेरे पास एक उर्दू रोज़नामा और उसमें से 2 सुर्खियां आपसे शेयर करेंगे. कश्मीर के नौजवान उभरते कारोबारियों का वक्त JK बैंक चेयरमैन से मुलाकी. नए नस्ल के नौजवानों को मस्बत ख्याली के साथ कारोबारी दुनिया में आगे बढ़ना होगा. एक और ख़बर इसी अखबार से, खाली पड़ी पंचायती नशस्तों पर पुरअमन इलेक्शन की खातिर इंतज़ामिया मुतहरिक. जी मेरे पास एक उर्दू रोज़नामा है, इसमें एक ख़बर शाया हुई है. हारवन श्रीनगर में रीछ का हमला, खातून जाबहक इलाके में कोहराम. इसी अखबार से एक और सुर्खी है, मरकज़ी वज़ीर और लोक जनशक्ति पार्टी के बानी राम विलास पासवान की फौत. एक उर्दू रोज़नामा मेरे पास और इसमें से भी 2 सुर्खियाँ शामिल प्रोग्राम करते हैं. अवामी खिदमत की फराहमी प्रोग्राम का बुनियादी मकसद, भटनागर बैक टू विलेज के बारे में कह रहे हैं. और एक और ख़बर इसी अखबार से, गैर मयारी अद्वियात फ़रोख्त करने वालों के ख़िलाफ़ क्रैक डाउन. 100 नमूने जांच के लिए लेबॉरेटरी रवाना. मुलविसीन के ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी. नाज़िम बागबानी.
جی میرے پاس ایک اردو روزنامہ، اس میں ایک خبر شائع ہوئی ہے، وادی کے اکثر سرکاری اسپتالوں میں طبی اور نیم طبی عملے کی کمی، مریضوں اور تیمارداروں کو طرح طرح کی پریشانیوں کا سامنا، انتظامیہ سے فوری اقدامات کا مطالبہ. جی جی میرے پاس ایک انگریزی روزنامہ اور بیک ٹو ولیج کے حوالے سے 2 خبریں شامل پروگرام کریں گے. بیک ٹو ولیج 3 پروگرام آبزروڈ ان 56 پنچایتی حلقاز آف پلوامہ. ایک اور خبر اسی اخبار سے، فریش ڈیولپمنٹ اسپری فار کریٹنگ وائبرنٹ بیسک انفراسٹرکچر فار سوشو اکنامک ویل بینگ آف رورل JNK. جی میرے پاس ایک انگریزی روزنامہ، اس میں خبر شائع ہوئی ہے، سینٹر ایکسٹینس LTC فیسلٹی وزٹ ٹو JNK اینڈ نارتھ ایسٹ. اسی اخبار سے ایک اور سرخی شائع ہوئی ہے، بارنگ کشتواڑ آل JNK ڈسٹرکٹس کلاسیفائڈ ایز اورنج زونز، ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز ٹو ریمین کلوز ٹل اکتوبر 21. جی ایک اور انگریزی روزنامہ میرے پاس اور کچھ خبریں آپ تک پہنچاتے ہیں. LTC فیسلٹی فار سینٹرل امپلائیز ایکسٹینڈیڈ. ایک اور خبر اسی اخبار سے، لیفٹننٹ گورنر اناؤنسز امپلائمنٹ پلان ٹو فل اپ 25,000 ویکنسیز. جی میرے پاس ایک آخری انگریزی روزنامہ، اس میں خبر شائع ہوئی ہے، چیلنج ریزائلنس میٹیگیشن آف ارتھ کویکس ڈسکسڈ ایٹ ویبینار آن 15th اینیورسری آف کشمیر ارتھ کویک. All constructions to be earthquake resistant, lifeline buildings to be retrofitted, Divisional Commissioner. اور اسی اخبار سے ایک اور سرخی ہے، Center amends JNK's municipal laws, empowers administration to impose property tax. جی ناظرین، ایک اردو روزنامہ اپنے صفحہ اول پہ رقم تراز ہے، عرس مبارک مخدوم صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آستان عالیہ پر شب خوانی نہیں ہوگی. ناظرین، یہ تھی اخبارات کی سرخیاں جو ہم ہر پروگرام میں آپ تک پہنچاتے ہیں. جیسا کہ میں نے آپ کو کہا کہ پروگرام میں ہم بات کر رہے ہیں شیخ عاشق احمد صاحب سے، پریزیڈنٹ کشمیر چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز. سر، ہم اکنامک ریوائول کی بات کر رہے تھے، جس میں آپ نے کہا کہ آپ نے گورنمنٹ کے ساتھ پہلے تو یہاں لیفٹننٹ گورنر صاحب کے ساتھ میٹنگ کی، اس کے بعد سینٹر میں بھی آپ نے ڈگنیٹریز کے ساتھ میٹنگ کی، فائنانس منسٹر صاحبہ کے ساتھ بھی آپ نے میٹنگ کی. تو جو آپ نے پرپوز کیا، جو چیزیں آپ نے ان کو بتائی، اور پھر جو پیکیج آ گیا، تو وہ کتنا اس کے ساتھ مطابقت رکھتا ہے؟ کیا اس پیکیج میں لوکل بزنس کو، لوکل ایک کامن بزنس مین کو اپلفٹ کرنے کا مادہ ہے؟ دیکھیے، یہ بہت ایک اچھی بات آپ نے کہی ہے. جو بھی ہمارے مطالبات ہوتے ہیں ڈیفینیٹلی وہ آن ہائر سائڈ ہوتے ہیں. بالکل. جیسے آپ انٹرسٹ سبونشن کی بات کریں گے، جو گورنمنٹ نے اناؤنس کیا 5%، دو اٹ از دا فرسٹ ٹائم کہ 5%، سپوز کسی کا 11% انٹرسٹ لگتا ہے تو اس کو 5% انٹو 6 months کا واپس ریمبرس ہو جائے گا، 6 مہینے کا. ہم نے 2 سال کا ایڈ سجیسٹ کیا تھا گورنمنٹ کو، کیونکہ ہماری جو نوعیت ہے، پوزیشن ہے، اکنامک کنڈیشنز ہیں، ان حالاتوں میں کہ انہوں نے خود کہا کہ 20-30 سال سے یہاں پہ لوگ کیسے سسٹین کرتے ہیں، تو ہم نے اسی سجیسٹو میجرز میں 2 سال کے لیے انٹرسٹ سبونشن. بٹ واٹ آئی کیم ٹو نو کہ کنسٹرینس ہیں آج کل جو اکنامک کنڈیشنز ہیں. دو میں آپ کے تھرو جو بھی ہمارے بزنس فیٹرنیٹی ہے، یہ ایک شروعات تھی، دس از ناٹ دا اینڈ، اینڈ وی شوڈ ناٹ کلوز آور آئیز ہیئر اونلی. ہماری لگ بھگ 200 ڈیمانڈس تھی، اگر JK گورنمنٹ نے اس میں 100-125 کیے ہوں گے. ابھی ہمارے پاس بہت ایسی لیفٹ اوور ہیں جو کہ یونین گورنمنٹ کے ساتھ اٹھانی باقی ہے، اور میرے خیال سے یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ یہ کوئی ایونٹ نہیں ہے، یہ پروسیس ہے. سو اٹ ڈزنٹ اسٹاپ ہیئر اینڈ اٹ ول ناٹ ہیپن اوور نائٹ. بالکل، اس میں وقت لگے گا بہت ہے، تو اس کو ریوائیو کرنے میں بھی کافی ریوائیو میں ٹائم لگے گا. اور وی شوڈ ناٹ سے کہ دس واز دا اینڈ. جو بھی ہمارے الیکشنز انشاءاللہ ہو جائیں گے چیمبر کے، جو بھی آ جائے گا وی ول سپورٹ ہم، سو دیٹ کہ ہمارا یہ جو کاز ہے کہیں رکے نہ. بالکل صحیح. اور لیکن بٹ واٹ آر دا کی پوائنٹس ان دس اکنامک پیکیج؟ ہاؤ ول اٹ فیسیلیٹیٹ دی لوکل بزنس؟ میجر ایشوز تھے اس میں، وہ فائنینشیل پارٹ تھا، کیونکہ آپ فائنینس پارٹ جو ہے یہ ایک اکنامی کا ایک انجن ہے، اینڈ انجن ہی جب بیٹھ جاتی ہے تو میرے خیال سے آپ کا سارا سسٹم بیٹھ جاتا ہے. اب ہمارا میجر کنسرن جو چیمبر کا تھا، پورے بزنس فیٹرنیٹی کا تھا، وہ بے روزگاری تھی. اب بے روزگاری، جو لوگ روزگار میں تھے وہ بھی بے روزگار ہو گئے، جو بے روزگار تھے وہ اب ایڈیشنل برڈن ہو گیا. تو یہ گورنمنٹ کو بات سمجھ آ گئی کہ اس میں ضروری ہمیں آگے آنا ہے، سپورٹ کرنا ہے. اب یہ سپورٹ کس نوعیت کا ہوگا وہ گورنمنٹ ڈیسائیڈ کرے گی، ہم ڈیسائیڈ نہیں کریں گے.
تو یہ گورنمنٹ کو آنے والے دنوں میں بھی دیکھنا ہوگا کہ اگر ہم ایک ینگ انٹرپرنور کو سپورٹ کر رہے ہیں, ایک کیپٹل دے رہے ہیں اس کو ود اے سافٹ انٹرسٹ, ہم نہیں کہہ رہے ہیں گیو فری منی, سافٹ انٹرسٹ رعایت ملے تاکہ وہ اپنے ساتھ 10 لڑکوں اور لڑکیوں کو اپنے ساتھ جوڑے. یہ دس از آور ایم کہ ہمارے جو یوتھ ہیں وہ میکسیمم لوگ انگیج ہو جائیں بزنسز میں, کیونکہ آپ دیکھیے ایک ہجرت جیسی سٹارٹ ہو گئی تھی 1-2 سالوں میں یہاں سے, جو ہمارا سکلڈ لوگ یوتھ ہے. آپ دلی بامبے میں جائیں, مل رہا ہوگا آپ کو, اور پڑھے لکھے اینڈ ویری اسکلڈ پیپل, اینڈ بلیو می ہماری ہار ہے اس میں کہ ہمارے نوجوان لوگ جو ہیں نوکریوں کے لیے جا رہے ہیں, دلی میں جا رہے ہیں, بامبے میں, یا ان اسپائٹ آف ڈوئنگ بزنس. بالکل, اور پھر یہاں پہ ڈیفیسٹ ہمیں اسکل لیبر کا ہو گیا. تو میرے خیال سے یہ ایک بہت بڑا کنسرن ہے, یہ ایک جوائنٹ کنسرن ہے, صرف چیمبر کا نہیں, ایک سوسائٹی کا کنسرن ہو. جی عاشق صاحب, یہ تھی بات اکنامک پیکیج کے متعلق. اب آپ بات کرتے ہیں ایک اور موضوع کی, وہ ہے جامعت گورنمنٹ ای مارکیٹ پلیس. یہ بس میں تو سانیہ ناظرین یہ چھکیا, تو واٹ از دا ٹیک آف کیسز؟ ایکچولی گورنمنٹ ای مارکیٹ پلیس جو ہے, یہ گورنمنٹ نے ایک انیشیٹو کیا تھا کہ ٹرانسپیرنسی آ جائے سسٹم میں, تو اٹ واز انیشیٹڈ بائی دا گورنمنٹ آف انڈیا. تو یہاں پہ بھی اس کو امپلیمنٹ کیا گیا. ہم نے ڈے 1 سے چیمبر, جتنے بھی ہمارے انڈسٹریز ایسوسیشنس ہیں, سب نے مل جل کے یونانیمسلی اس ریوائول کمیٹی کو جو تشکیل دی گئی تھی, اس میں سب لوگوں نے کہا کہ اس کو فی الحال بالا تر رکھا جائے, کیونکہ ہماری کنڈیشن جو ہے, ہمارے جو جتنے بھی لوکل انڈسٹریلسٹ ہے یا جتنے بھی ہیں, اس میں سروسز بھی ہیں, مینوفیکچرنگ بھی ہے, ان کو پریورٹی دی جائے. تاکہ اگر دیکھیے ہم ابھی آتم نربھر بھارت کی بات کرتے ہیں, اگر اس کو ہم نے لوکلی سپورٹ کرنے کی ضرورت ہے, تو میرے خیال سے گورنمنٹ ای مارکیٹ پلیس کو فی الحال 1-2 سال کے لیے ہمیں سائڈ میں رکھ کے لوکل انٹرپرینورس کو سپورٹ کرنا چاہیے, کیونکہ دے شوڈ بی گیون پریفرنس. اب آپ نے ریسنٹلی دیکھا ہوگا, پچھلے 4-5 دن میں ایک اناؤنسمنٹ آ گئی کہ ایک ریوائول کمیٹی جو تھی وہ اس پہ انالائز کرے گی, ایک کمیٹی بٹھا رہی ہے گورنمنٹ کہ کس طریقے سے لوکل جو ہمارے انڈسٹریلسٹ ہیں, جو مینوفیکچرنگ میں ہیں, سروسز میں, ان کو فرسٹ پریفرنس کیسے دی جائے گی. اور انشاءاللہ ہم اپنا کوشش کریں گے کہ لوکل کو فرسٹ پریفرنس, اینڈ لوکل وی بلیو کہ لوکل ہی کو پریفرنس ملنا چاہیے. بالکل صحیح. اور جیسے کہ تابش نے کہا, جی ایم پورٹل کی ہم نے بات کی, تو اس میں کافی سارے پہلو ہیں, لیکن ہم فوکس کریں گے جو ہمارا ادھر ایک عام آرٹیزن ہے, جو ایک ویور ہے, جو ہماری ہینڈی کرافٹس انڈسٹری ہے, ہارٹیکلچر انڈسٹری ہے, جو عام لوکل یہاں پہ ریونیو جنریٹنگ انڈسٹریز ہے جن میں پوٹینشیل کافی ہے, ان کو یہ جی ایم کیسے ہیلپ کرے؟ دیکھیے اس میں پہلے تو میں بتا دوں کہ اس میں میکسیمم کیسز میں گورنمنٹ جو بھی پرچیزنگ کرتی ہے, وہ انہوں نے, میں نے کہا کہ ٹرانسپیرنسی لانے کے لیے ایک ای پورٹل, جیم پورٹل جس کا نام رکھا کہ ہم ای ٹینڈرنگ کریں گے, آکشن کریں گے. بٹ ہمارا اب دیکھنا ہے کہ جے کے میں کیا ماحول ہے, کس طریقے کی نوعیت ہے. بالکل. اب دیکھیں انہوں نے آرٹیزن کا کہا ہے کہ اس میں جیسے کارپیٹ بنایا, پیپر میشی لگے. اب فار فلنگ ایریا میں جہاں پہ ہم انٹرنیٹ کے لیے ترس رہے ہیں, یہ بھی گورنمنٹ سمجھتی ہے, تبھی جا کے یہ کمیٹی بنی ہے کہ یہ چیزیں تب پاسبل. دیکھیے ابھی ہم اس ریس میں بھی نہیں جا سکتے ہیں کہ ہم بامبے دہلی کے ساتھ کمپیٹ کر پائیں. آپ دیکھیے جیسے میونسپل, آپ نے ایک ہیڈ لائنز پڑھی کہ میونسپل ٹیکسز, دیکھیے فی الحال ہم نے اپنی ایک ریئیکشن کیا ہے کہ ان کو فی الحال امپلیمنٹ نہیں کرنا چاہیے. وی شوڈ ناٹ بی برڈنڈ ود ایکسٹرا ٹیکسز, کیونکہ ہمیں ریوائول کے ایک موڈ میں ہے, تو لوگوں کو سپورٹ کی ضرورت ہے, بزنسز کو سپورٹ کی ضرورت ہے. یہ بہت ایک میرے خیال سے فکر کی بات ہونی چاہیے گورنمنٹ کو, کیونکہ گورنمنٹ آپ دیکھیے امپلائمنٹ پرووائڈ کرتی ہے کچھ لاکھ لوگوں کو, بٹ میکسیمم چنک جو آپ پاپولیشن کا دیکھیے وہ پرائیویٹ سیکٹر میں ہی چلتا ہے. بالکل صحیح. اور عاشق صاحب جیسے کہ آپ نے بات کی کہ دہلی, ممبئی, ہم وہاں کمپیٹ ان کے ساتھ نہیں کر سکتے. اب جو نئے لوگ آتے ہیں بزنس کے فیلڈ میں, وہ کچھ بزنس ماڈلز لے کے آتے ہیں. اب وہ بزنس ماڈلز انہوں نے دہلی میں دیکھے ہوتے ہیں, ممبئی میں دیکھے ہوتے ہیں, گجرات میں دیکھے ہوتے ہیں, جے پور میں دیکھے ہوتے ہیں, وہ انہی ماڈلز کو یہاں پہ اسٹیبلش کرنا چاہتے ہیں. کیا لیکن یہاں جو حالات ہیں, یہاں جو سرکمسٹانسز ہیں وہ ڈفرینٹ ہے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ ان بزنس ماڈلز کو بھی ریویو کرنے کی ضرورت ہے؟
دیکھیے بزنس ماڈلز کی بات ہی نہیں ہے, رولز اینڈ ریگولیشنز کی بات ہے. آپ دیکھیے نارمز جو میں نے پہلے بھی کہا ہے, یہ ایز ڈاؤن کرنے کی ضرورت ہے. بزنس نارمز ان کشمیر, بالکل. آپ RBI ریگولیشنز ہو, آپ کے GST کے نارمز ہو, یہ چیزیں بہت آپ کو میرے خیال سے علاقے کو دیکھ کے دیکھنا ہے. جہاں 5-6 مہینہ ایٹ ٹائمز اٹ ہیز بین کلوزڈ, تو آپ کی نارمز جو آپ کے رولز اینڈ ریگولیشنز وہ آپ تو پہلے ہی نیچے جاتے ہو. آپ کی GST میں آپ نے فائلنگ نہیں کی پراپرلی 2-3 میں, یو آر ڈی رجسٹرڈ. اس لیے اس کس ڈیٹس مجھ سن کام بنان یہ کہ پرائمرلی کہ یہ گورنمنٹ پالیسی میکنگ ڈیسیجن مز آسے جو بھی بزنس فیٹرنی ان کو ایک آئی رکھنی ہے کہ کہیں ہمارے بزنس سے سفر نہ ہو. ود دا ریزلٹ کیا ہوتا ہے, آپ ایک یونٹ کلوز کر رہے ہیں, اس کے ساتھ 100 لوگ ہو, 50 لوگ وہ بھی سفر کرتے ہیں. عاشق صاحب ییٚلہِ أسۍ کتھ چھِ کران KCCI تہٕ اَسہِ چھِ پایی کہِ یُس زن انٹرنیٹ ریولیوشن چھُ, ای مارکیٹنگ ہُنٛد زمان چھُ, ای کامرسُک زمان چھُ, اَسہِ ؤنۍتو یُس زن KCCI چھُ أمۍ کِتھ پٲٹھۍ کوٚر اپڈیٹ ود انٹرنیٹ یا ای کامرس؟ دیکھیے میں آپ کو بتا دوں کہ ای مارکیٹ اینڈ یہ جو پلیس ہے آج کل تھرو آؤٹ ورلڈ, ہمارے بچے بھی آج دیکھیں تو انٹرنیٹ کے بغیر, دو ہم نے یہ پہلے ہی ڈیمانڈ رکھی ہے کہ سیکورٹی, دیکھیں 1-2 ڈسٹرکٹس میں JNK میں ٹوٹل ابھی ہائی سپیڈ انٹرنیٹ چل رہا ہے. تو ہماری ڈے 1 سے یہ ہم نے چلا کے بھی ہم نے بولا ہے کہ ہمارے بزنس جو جیسے انہوں نے کہا کہ ہینڈی کرافٹ انڈسٹری ہے, بالکل, تو آپ کا یہ ہینڈی کرافٹ انڈسٹری اٹ از ڈائریکٹلی لنکڈ ود انٹرنیٹ. صحیح, اٹ کین بی ناٹ بی مارکیٹڈ وداؤٹ انٹرنیٹ. آپ کی کوائریز آتی ہے, انوینٹری آپ کو شیئر کرنی ہے, تو وداؤٹ ہائی اسپیڈ آئی ایم اگین مینشننگ نہیں پاسبل ہے. آپ کو انوینٹری اپلوڈ کرنے میں ہی پتہ نہیں کتنے دن, تو باقی ریجن کے لوگ اپر ایج مل جاتا ہے. ود دا ریزلٹ ہمارا ایکسپورٹر سفر کرتا ہے. ہمارا ایکسپورٹ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں, it has declined around 50%. So which is a huge. آپ کو دیکھنا ہے کہ ڈائریکٹلی 2.5-3 لاکھ لوگ آپ کے ساتھ جڑے ہیں اس کے ساتھ, تو ان کا دیکھنا ہمارا ایک کنسرن ہونا چاہیے. اور باقی چیزیں بھی ہمارے پاس آج کے زمانے میں انٹرنیٹ از لائک اے بیسک فیسلٹی, تو یہ بہت امپورٹنٹ بات. بالکل صحیح. اور آپ دیکھیں کہ ٹورزم میں بھی آج کل لوگ آن لائن دیکھتے ہیں کہ کس ہوٹل میں کون سی فیسلٹی ہے, کون سا ہوٹل میرے لیے موزون رہے گا. رائٹ. اور ساری چیزوں میں اب انٹرنیٹ کا انٹرونشن آ گیا, اور جب تک ہم خود کو انٹرنیٹ کے جو یہ تقاضے ان میں نہ ڈھالیں تو آگے بڑھ نہیں سکتے. اٹس ویری امپورٹنٹ. جو بھی ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ آ رہی ہے, ڈیجیٹل پلیٹ فارمز آ رہے ہیں, ہم وہاں پہ اپنے بزنس کو پروموٹ کریں, تو اٹ ول کنیکٹ اس ٹو اے ویری لارجر آڈینس. اب دیکھیں کچھ سالوں پہلے یہ ایک ٹرینڈ چالو ہوئی, جیسے آپ نے کہا کہ آپ کے زمانے میں انجینئرنگ اور میڈیکل فیلڈس کی طرف زیادہ لوگ مائل تھے. بالکل, پیرنٹس بھی کہتے تھے کہ یہ ایک سیف کریئر چوائس ہے. لیکن کچھ گزشتہ کچھ سالوں سے انٹرپرینورشپ کی طرف بہت پڑھے لکھے نوجوان آ رہے تھے, اسمال اسکیل یونٹس قائم کر رہے تھے, اسٹارٹ اپس کا رجحان بڑھ رہا تھا. لیکن اب جیسے حالات پیدا ہو گئے وہ بھی بڑے حوصلہ شکن ہو گئے, بہت سارے یونٹس کو بند کرنا پڑ گیا. لیکن KCCI نے یہ کہا کہ ہم ایسے نئے انٹرپرینرز کو ان کی ہینڈ ہولڈنگ کریں گے, ان کو اسسٹ کریں گے, ان کو گائیڈ کریں گے. تو کس قسم کی گائیڈنس آپ ان کو دیں گے؟ دیکھیے ہمارا کام ہوتا ہے کہ آپ نے دیکھا جب یہ ریوائول کمیٹی ہوگی تو گورنمنٹ نے اناؤنس کیا کہ یوتھ انٹرپرائز کے لیے انیشیٹیو. بالکل. تو JK بینک اس کا ایک انہوں نے, آپ نے دیکھا ہوگا کل ایک رپورٹ آ گئی تھی, 3-3.5 ہزار کوائریز آ گئی تھی, جس میں انہوں نے 500 سے زیادہ لوگوں کو ایڈریس بھی کیا ہے. صحیح. دیٹ مینس کہ پیپل آر کمنگ فارورڈ. کوئی بھی بات آپ کی ضائع نہیں ہوتی ہے اگر اس کو رائٹ ڈائریکشن میں رکھا جائے. تو یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. یوتھ ابھی اس میں جو ہماری آرگنائزیشنس ہیں یوتھ کی, وہ بھی اچھا کام کر رہی ہے. اب دیکھیے کمنگ بیک ٹو دس ہول جو سینیریو, آپ کا یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنا سیریس ہیں. آپ دیکھیے جب بھی لوگوں کو یا آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب بھی ہم چیمبر کی بات کریں, جب میں جوائن کیا تو 300-350 ممبرس تھے. ٹھیک ہے, آج کے ڈیٹ میں اٹس اراؤنڈ 1300 وچ ول ٹچ مے بی اراؤنڈ 2000 ممبرس. ٹھیک ہے, یا بزنس ہاؤسز آپ کہیں گے. تو یہ جو ہے ہمارا کوشش رہے گا کہ آج ریسنٹلی میں دیکھ رہا تھا اوڈی سے بھی ہمارے لوگ آ رہے ہیں بزنس کمیونٹی کے, وہ بھی دے وانٹ ٹو بی پارٹ آف چیمبر. سو فار فلنگ ایریاز کے لیے یہ نہیں صرف
کچھ ڈسٹرکٹس میں محدود رہنا چاہیے. ہر ڈسٹرکٹ کی ریپرزنٹیشن ہونی چاہیے چیمبر میں, اینڈ براڈر ایک ویژن ہونا چاہیے کہ کیسے ہم آنے والے دنوں کو کوپ کرے. ہماری ٹورزم جو انڈسٹری ہے, میرے خیال سے ابھی ان لاک کا سسٹم سٹارٹ ہو گیا ہے, ان لاک 1, ان لاک 2, ان لاک 3, تو ہمیں تیار ہونا چاہیے. ہماری سری نگر سٹی کو تیار ہونا چاہیے. اسمارٹ سٹی ہے, آئی ایم پارٹ آف اٹ تھرو چیمبر اونلی, ناٹ ایز این انڈیویجول, چیمبر اونلی. تو ہماری سٹی ابھی خوبصورت دکھنی چاہیے, تو ہماری تیاری ہونی چاہیے. ٹورزم ایکٹیویٹیز اگر سٹارٹ ہو رہی ہے تو گیئر اپ کرنا چاہیے ہماری گورنمنٹ کو کہ ہم کس طرح تیار ہوتے ہیں, تاکہ میکسیمم لوگ, اگر فی الحال انڈیا کو ہی ہم ٹیپ کرنا چاہیں گے آنے والے کچھ مہینوں میں, کہ دیکھیے آپ کو اگر جانا ہے کہیں, میک یور فرسٹ پریفرنس کشمیر. سو دس از واٹ وی آر بلیونگ ان. بالکل صحیح. اور جب سے ان لاک کا سلسلہ اب شروع ہوا ہے, ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ گورنمنٹ کو انٹروین کرنا چاہیے, ان کو ریہیبلیٹیشن پالیسیز دینی چاہیے, لیکن لوکل انڈسٹریلسٹس پہ, جو کاروباری حلقہ ہے, ان پہ بھی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ان کو خود کوشش کرنی ہے اپنے پیروں پہ کھڑا ہونے کی. اب جو یہ ان لاک ہے, اس کا ہم بھرپور فائدہ کیسے اٹھائیں, اور سبھی گائیڈ لائنز کو, سبھی ایڈوائزری, کیونکہ ہم دیکھتے ہیں, آپ نے بھی آبزرو کیا ہوگا, ہماری بھی آبزرویشن ہے, لوگوں کو بھی پتہ ہے کہ مکسڈ ریسپانس ہے. جب ہم مارکیٹ پلیسز پہ جاتے ہیں, کچھ لوگ بڑی ہی ریلیجسلی اسٹرکٹلی ان ایڈوائزریز گائیڈ لائنز کو فالو کرتے ہیں, لیکن کہیں کہیں پہ ٹوٹل وائلیشنز ہیں کہ بالکل ہی خیال نہیں رکھا جا رہا ہے. وہیں ہسا دپک کہ کریو کار تو وہیں مکلیو خطرہ تہ ظاہر کووڈ, مگر کووڈ خطرہ چھُ وُنہِ تہِ جاری. تو کووڈ کے خطرے کے پیش نظر ہم کیسے اپنی بزنس ایکٹیویٹیز کو ریزیوم کریں؟ دیکھیے, میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا, جب یہ ان لاک پروسیس ہو رہا تھا, ہمارے ڈی سی صاحب کے ساتھ میٹنگ ہو گئی, اینڈ وی انشیورڈ کہ ایوری آرگنائزیشن, جو بھی ہماری فیڈریشنس ہیں, شاپ کیپرس ایسوسیشنس ہیں, وہ اس میٹنگ کے پارٹ رہیں. اور اس میٹنگ میں یہ ڈیسائیڈ ہو گیا کہ ایٹ لیسٹ فرام آور پارٹ, بزنس کمیونٹی اپنا, آپ دیکھیے ریسٹورینٹ میں جائیں گے, پلیز ڈونٹ کم ان سائڈ وداؤٹ دا ماسک. اب میں جا رہا ہوں ایز اے کسٹمر, یا آپ جا رہے ہیں, اس بیچارے کی کوئی خطا نہیں ہے اس میں. آپ منمانی کریں, آپ شاپ میں جا رہے ہیں, آپ دیکھیے آج بھی لکھے ہیں, تو وائلیشن ایز اے سوسائٹی ہمیں دیکھنا ہوگا. اس کو آپ بزنس فیٹرنیٹی اور لوگوں میں ڈیوائڈ نہ کریں تو بہتر. نمبر 1, یہ ایک جوائنٹ ریسپانسبلٹی ہے ہماری کہ اس کو ہم کیسے امپلیمنٹ کریں. پیسنجر بسز میں نے کل روکا ایک بندے کو, میں کہا یار لوگ جا رہے ہیں اندر, مہربانی کر کے انہی بندوں کو جانے دیجیے جن کو ماسک ہے. تو یہ بھی ایک بہت ہے, میرے خیال سے ٹریفک ڈپارٹمنٹ کو بھی دیکھنا چاہیے کہ جو لوگ اندر جا رہے ہیں, کیونکہ اٹ از ویری وولٹائل کہ 20-30 جہاں ایک ساتھ بیٹھے ہیں اور ماسک لوگ نہیں لگا رہے, تو ڈرائیور اور کنڈکٹر کی پرائمری ریسپانسبلٹی ہونی چاہیے کہ جو بھی لوگ اندر جا رہے ہیں تو ماسک, جو ٹاٹا سومو سروس دے رہے ہیں ان کو بھی دیکھنا چاہیے کہ جو لوگ بیٹھے ہیں ماسک, جو بھی سروس پرووائڈرز ہیں. جی عاشق صاحب, یہ اخ کت یہ گئی ہو گئی فیڈریشن کے حوالے سے بات. سب سے ایک اور بات جاننا چاہیں گے, یہ اخ کامن نوشن خصوصاً یہ مز کہ زن کامرس رٹان, یہ کامرس سوی رٹان اس نا سائنسس مز کیپبل, یا فار ایگزامپل میڈیکل ایجوکیشن مز کیپبل, تو انجینئرنگ ون تھون سا یہ کامرس. تھی ورنو سان ناظرین ایز اے پیرنٹ, کامرس کوتاہ ضروری اکس سٹوڈنٹ ایجوکیشن مز تو بیٚیہِ جنرلی تم سند لائف مز. تابش آئی ایم ویری تھینکفل جو آپ نے یہ بات اٹھائی. انفیکٹ جو ہمارے ہائر سیکنڈری اسکولس ہیں ان میں بھی بہت کم ایسے ہیں جو کامرس ایک سبجیکٹ میں لوگوں کو ایڈمیشن دیتے ہیں. اینڈ وی ہیو ٹیکن دس میٹر, کیونکہ ہماری ایک بچی ہے گھر میں جو کامرس میں ہی اسٹڈیز کر رہی ہیں, اور وہ کہہ رہی تھی, میں کہا وائی یو ہیو لمیٹڈ آپشنس, کہا چاچو دیر آر لمیٹڈ آپشنس, اور اسکولس میں اس طرح انکریج نہیں, بٹ یو ول سی ان کمنگ ڈیز کامرس ہیز اے واسٹ. بالکل, آپ دیکھیے کمپنی سیکٹریز کا دیکھ لیجئے گا, آج سے 10 سال پہلے آپ یو ول فائنڈ ناؤ people are going for this course. Chartered accountants, we are dearth, ہمیں ضرورت ہے ایسے لوگوں. بالکل. So commerce is such a field, میرے خیال سے اس کا کوئی لمٹ نہیں. بالکل, اور ہمیں ایک انکریج کرنا چاہیے, اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ہم ڈے 1 سے اس کا لگے ہیں ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے ساتھ, ابھی سکل ڈیولپمنٹ کے ساتھ, یہ چیزیں کہ کامرس کو کس طرح ہر ہائر سیکنڈری میں یہ
एक कंपलसरी Mandatory कोर्स subject. बिल्कुल सही। और बाकी जो फील्ड्स हैं आप देखिए उनमें कुछ महदूद अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। अगर आपने इंजीनियरिंग की तो you'll get a good job, you'll earn for yourself. लेकिन in commerce, in business, sky is the limit. Exactly. There is no limit. आप अपने कारोबार को बहुत एक्सटेंड कर सकते हैं। आज डिजिटाइजेशन का ज़माना है, इंटरनेट का ज़माना है। बेशक अक्सर इस कशीर में ज़माना कि वने अगर लाकुट वान त्रो लाकुट कारोबार तो वह क्या कर सकता तो अच्छा दुकानदार। लेकिन जब हम देखते हैं कि इन स्मॉल यूनिट्स का, इन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ का, स्टार्टअप्स का एक इकोनॉमी में कितना रोल होता है, एक इवॉल्विंग और इमर्जिंग इकोनॉमी में कितना रोल होता है, तो विल सी कि इसी से स्मॉल चीज़ों से ही फिर बड़े कारोबारी इदारे वजूद में आते हैं। तो हमें बताइए कि एक इवॉल्विंग इकोनॉमी में इन छोटी छोटे इनिशिएटिव्स का, छोटे छोटे स्टार्टअप्स का कितना रोल है? जी, यहाँ मैं इससे पहले कि आप जवाब, यहाँ मैं अमार के एक सवाल को थोड़ा सा सपोर्ट करना चाहूँगी। सर अक लकुट दुकानदार आसान लकुट दुकानदार स्पेस लकट तम सद माशतस मज KCCI कूता बड़ रोल। देखिए इसमें छोटा या बड़ा नहीं होता जी। ये एक समझने वाली बात है कि आप छोटा एक कारोबार करेंगे, बड़ा एक कारोबार, इश्यूज दोनों के पास सिमिलर होते हैं। उसको अगर टैक्स लायबिलिटी 1000 रुपए की है, दूसरे के पास 1 लाख, जो बड़ा होता है उसके पास 1 करोड़। तो ये इश्यूज हर एक के सामने होते हैं। तो आप देखिए इंटरेस्ट कंपोनेंट की बात करेंगे, किसी को 10 लाख रुपए का सर्विंग होती है, किसी को 1 करोड़ और किसी को 1000 रुपया। 1000 रुपये वाले को लगता है कि एक बहुत बड़ा एक्स्ट्रा बर्डन है। बट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि इश्यूज सिमिलर होते हैं। बिल्कुल। और जो हमारे पास मसाइल आते हैं चैम्बर के पास वो सिमिलर होते हैं, सिर्फ उसमें क्वांटम ऑफ जो इश्यूज होते हैं, बड़े जितना भी आपका कारोबार होता है। और हमने देखा इन 10-20 सालों में किसी ने एक छोटी दुकान खोल के फिर उनने डाइवर्सिफाई किया और अल्हम्दुलिल्लाह आज लोग प्रॉस्पर भी कर रहे हैं। मगर इन हालातों में जैसे हमारे कहा कि हालात ख़राब होते हैं, लॉकडाउन हो जाता है, तो बिजनेस फैटर्निटी एकदम आगे आ जाती कि गवर्नमेंट सपोर्ट। ये गवर्नमेंट सपोर्ट जब बिजनेस को करते हैं तो ये बिजनेसेस को सपोर्ट नहीं करते हैं, ये गवर्नमेंट को सपोर्ट करते हैं। सही। ये समझने वाली बात बिल्कुल, है। पूरी इकोनॉमी को सपोर्ट करते हैं। एग्जैक्टली। जैसे आप देखिए जितने भी हमारे बिजनेसेस हैं, तो जब ये GST फाइल नहीं करते हैं तो गवर्नमेंट को रेवेन्यू नहीं आता है। ये एक दरख्त है, आप जितना उसको थोड़ा सपोर्ट करेंगे तो इस दरख्त से आपको कल फल मिलते हैं। जब ये दरख्त ही उल्टा हो जाएगा और गिर जाएगा, गवर्नमेंट की सर्विसेज अवेल, बैंकिंग सर्विसेज कौन अवेल करेगा, GST फाइल कौन करेगा? तो एट टाइम्स गवर्नमेंट हैज टू थिंक बियॉन्ड द लिमिट कि हमें कैसे आगे आना है। बिल्कुल सही। और जो शेख साहब ये नए नए एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, ताबिश आपने भी देखा होगा, आपके भी दोस्त होंगे, इनमें एक हेजिटेशन सी रहती है कि खबर रिस्क नहीं लेना चाहते। बिल्कुल सक्सीड करे सोन बिजनेस के थोड़ा बहुत दी तो ऐसे टिप्स बन तो यम तो नौजवान आसन वुछान कि प्रॉपर प्लानिंग, प्रॉपर स्ट्रेटजी कۭژاہ छ जरूरी अख बिजनेस शुरू करनस मज, तो क्या पज तिमन करुन जिससे देयर विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ इट्स सक्सेस विल बी मोर? देखिए जब भी एक हमारा यूथ है, लड़का हो लड़की हो जी, जब भी वो किसी फील्ड में एक इंटरेस्ट अपना इन्वेस्ट करना चाहता है, अपना टाइम, अपना पैसा, अपना कैपिटल, वो बैंक से वो कैपिटल हासिल करें या अपना जो भी हमने देखा है लोग बेचारे अपना कुछ बेच के अपना एक कैपिटल हासिल, उनको प्राइमरली एक एडवाइस लेना चाहिए। चैम्बर दे शुड नॉट हेजिटेट, वो चैम्बर हो, इंडस्ट्री एसोसिएशन हो, जो भी उधर बैठे हैं उनके साथ रुजू करें, उनको मशवरा करें। जो भी हमारे DPR डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट हैं, कंसल्टेंट्स हैं, उनको कोई भी आप मामूली सी दुकान भी खोलने के लिए कंसल्टेंसी जरूरी है। आप ऐसे ही मतलब आंखें बंद करके पॉश तरीके में नहीं करें, रैंडमली नहीं। ये हमारी एक एडवाइस है, क्योंकि हमारे पास जो है एक्सपर्टाइज है। अगर किसी ने सफर किया तो वो डेफिनेटली नहीं चाहेगा कि दूसरा भी सफर हो। तो हम उनको गाइड करना चाहेंगे कि प्रॉपर किस फील्ड में आपको बेहतर है, जहाँ पे आपकी रिस्क कम है, और आप देखिए फिर अल्लाह ताला पे भी आपको कुछ भरोसा करना है। और कारोबार इसी का मतलब है कि आपको नुकसान भी हो सकता है और नफा में भी। बिल्कुल सही। एंड सक्सेस इज नॉट फाइनल, इट्स अबाउट गिर के फिर से उठना, बिल्कुल फिर से संभलना। और बिजनेस का यही मतलब है कि कभी आप ज्यादा कमाते हैं, कभी, और बिजनेस का मतलब भी होता है रिस्क। बिल्कुल। और जितना आप ये रिस्क आप फैक्टर में आ जाता है उतनी स्ट्रेंथ आ जाती है आप में। सही, बिल्कुल। और
मुश्किलात से लड़ना ये इंसान को स्ट्रेंथन करना बिल्कुल, है. हर बिल्कुल. कोई फेलियर एक लर्निंग एक्सपीरियंस होता है. बिल्कुल. अब प्रोग्राम के आखिरी मराहिल में हैं हम. जी. आवाम के लिए क्या पैगाम होगा और जी. हमारे जो बिज़नेस फेडरेशन है, जो बिज़नेस से जुड़ा हल्का है, उनके लिए क्या मुख्तसर पैगाम? देखिए, पैगाम हमारा एक मुख्तसर है. इंशाल्लाह चैम्बर हाउस की कंस्ट्रक्शन भी चल रही है, सिर्फ अभी लॉकडाउन से रुकी है और फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स भी है. और इन वजूहात के साथ अदरवाइज़ हमारा एक ऑडिटोरियम था उधर. हम एक ऐसा हमने प्लान बनाया था कि जितने भी हमारे यूथ हैं उनके साथ रेगुलर प्रोग्राम्स हम उधर बनाएंगे. तो इंशाल्लाह अभी डिले चल रहा है उस चैम्बर हाउस में, बट अनकरीब इंशाल्लाह आप देखेंगे साल में 1.5 साल में खड़ा करेंगे, ताकि जो भी हमारे यूथ है, एस्पेशली मैं कश्मीर डिवीज़न की बात करूँगा कि हम चाहेंगे कि हमारा यूथ जो है आने वाले दिनों में यहाँ रोज़गार करें. जो भी है, देखिए अब हार्टिकल्चर की बात करें, आज बहुत यूथ इसमें जा रहा है. वो आप पोस्ट हार्वेस्ट में कहिए आप, ठीक है, या प्री हार्वेस्ट की बात करें आप. फिर आप देख लीजिए हमारा टूरिज़्म इंडस्ट्री में बहुत इसमें हमारे यंग जो है लोग जा रहे हैं इसमें. एंड आई फील इट्स अ वेरी गुड सेक्टर. आप देखिए हालात आज ऐसे हैं, कल इंशाल्लाह चेंज हो जाएंगे. वी आर वेरी होपफुल. और हैंडीक्राफ्ट और एक्सपोर्ट, वी शुड नॉट इग्नोर दिस. बिल्कुल. और एक्सपोर्ट जो है हमारा J&K का सिर्फ हैंडीक्राफ्ट से ही बिल्कुल यहाँ की इकोनॉमी, तो वी शुड नॉट इग्नोर दिस ऑल्सो. तो इसी तरह जितने भी हमारे एजुकेशन में देखिए, तो इंशाल्लाह कोशिश हमारी यही रहेगी कि बेहतर से बेहतर काम जो है हमारे थ्रू और आपके थ्रू होना चाहिए. बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू शेख साहब. आप प्रोग्राम में आपने शिरकत की, अपने चैम्बर के हवाले से हमें जानकारी दी, एंड आपने भी उम्मीद जाहिर की कि इस ज़िंदगी की जो ये आब रवां है इसमें कहीं कहीं वक्फा ज़रूर आता है, लेकिन ये पानी कभी रुकता नहीं, ये चलता रहता है. तो नाज़रीन, आज की कोशिश हमें उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी. हम यही दुआ करेंगे कि फिर से हमारा बिज़नेस जो है फ्लरिश हो जाए, फिर से जो यहाँ पे लोकल इंडस्ट्री है, लोकल बिजनेसमैन है, वो फिर से अपने कारोबार को रिज्यूम करें और फिर से हम वो बहार देखें जिस बहार की हमें उम्मीद है, हमें तवक्को है. आज प्रोग्राम में बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. और भी मेहमानों से और भी मौज़ूआत पर हम बात करेंगे, प्रोग्राम को आप तक पहुँचाते रहेंगे, लेकिन अभी के लिए हमें दीजिए इजाज़त और देखते रहिए अपना फेवरेट ब्रेकफास्ट शो जिसका नाम है गुड मॉर्निंग J&K.